السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجین قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما يعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 160 سے لے کر کے 175 تک، یعنی یہ چند آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت اختصار سے سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیں کہ یہ جو قوموں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی ہلاکتوں کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ کسی بھی امت کے لیے اگر اس کو اس روئے زمین پر بقا چاہیے، اگر اس کو اس روئے زمین پر ہدایت چاہیے، اگر اس کو صراط مستقیم پر چلنے کی چاہت ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو جائے، جنت کی نعمتوں سے وہ شاد کام ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رسول کی اتباع اور پیروی کرے، کیونکہ یہ جو واقعات ابھی آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ان واقعات میں اسی چیز کو اصل میں مرکز نظر بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے کہ جتنی بھی قومیں آئی اور اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو برت کر کے وہ جو ہلاک و برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ بڑا ہی خوفناک، کربناک اور دردناک ہونے والا ہے، اس کے پیچھے یہی اصل سب سے بڑی وجہ رہی ہے کہ ان قوموں نے اپنے رسول کی بات کو رد کر دیا۔ رسول کی بات کو رد کیا، ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر واضح طور پر بتلایا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تبھی ہدایت پاؤ گے۔ اس کا مطلب اگر ہم ذرا تفصیل سے سمجھنے جائیں تو بہت لانگ ہو جائے گا، لیکن ہم موٹی سی بات بتلا دیتے ہیں کہ میں ہر روز آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے کلام کو کھول کر کے اس کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر پیش کرتا ہوں۔ اگر میری بات قرآن کریم کے مطابق ہے، اگر میری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو اس کو ماننا ہر آدمی کے لیے فرض ہے، لیکن اگر میری بات قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، تو اس کو ماننا ضروری تو بہت دور کی بات ہے، ماننا بھی نہیں چاہیے، اس کو رد کر دینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی بات، اور انہوں نے کہا ایون اگر میری بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مخالف ہو جائے تو میری بات کو در و دیوار پر مار دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسپٹ کر لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی کی بات کو مان لو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ہدایت پا جاؤ گے اور آخرت میں بھی ہدایت پا جاؤ گے، اور اس کا الٹا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے تو جیسے یہ قومیں ہلاک ہوئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو برائی کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، تمہارا بھی ذکر ویسے ہی ہوتا رہے گا۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، اور لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں، لوط بن ہاران بن آزر، یعنی آزر کے بیٹے ابراہیم، اور ابراہیم کے بھائیوں میں ہاران، اور ہاران کے بیٹے ہیں لوط۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وطن کو خیر باد کہہ رہے تھے اور جب وہاں سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے تو یہ اکیلا مرد مومن جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے، اکیلے، ان کے علاوہ کسی نے بھی ایمان نہیں لایا۔
جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف گئے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، اور پھر ان کو شرق اردن کی طرف روانہ کیا، اور ان کا جو علاقہ تھا جہاں ان کو کام کرنا تھا اس علاقے کا نام سدوم تھا۔ سدوم کے جو لوگ تھے، یہ لوگ جہاں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، توحید سے دور تھے، وہیں ان کے اندر ایک بڑی خرابی تھی، وہ یہ کہ یہ لوگ انسانی اور جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے فطرت، یعنی ایک مرد ایک عورت سے اپنی ضرورت کو پوری کرے گا، اس کو چھوڑ کر کے یہ لوگ مردوں سے اور لڑکوں سے ضرورت پوری کرتے تھے، جس کو لوگوں نے لیواتت کا نام دیا ہے، اور اس کو ہم گےازم بھی کہہ سکتے ہیں، ہم جنس پرستی، یعنی مرد ہے تو مرد سے ہی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کے قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ کیا مطلب جب لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کی برائی سے ان کو روکا، تو انہوں نے لوط علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا، جھٹلا دیا۔ اور یاد رکھیے، ایک آدمی اگر ایک رسول کی بات کو جھٹلاتا ہے تو وہ تمام رسولوں کو جھٹلاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان میں ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سبوں کے اوپر ایمان لانا ہے، اور سب کو اللہ کا رسول ماننا ہے، اور یہ ماننا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکام کو بغیر کمی بیشی کے اپنے قوم کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا تم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، اتنا برا کام کر رہے ہو۔ انی لکم رسول امین، میں تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، امانت دار رسول، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس تمہارے لیے پیغام بھیجتا ہے بغیر کمی بیشی کے تم تک پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا اللہ سے ڈرو، اپنی برائیوں کو چھوڑو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ آگے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، اور جو ہم تم تک بات پہنچا رہے ہیں، جو تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، کیونکہ میرا اجر جو ہے میرے رب یعنی رب العالمین کے ذمے ہے۔ اور پھر کہا، اب اپنی قوم کو اصل بات سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوط علیہ السلام کی قوم کو، لوط علیہ السلام نے کہا اتاتون الذکران من العالمین، جنسی تسکین کے لیے جہانوں میں سے تم مردوں کے پاس آتے ہو، حالانکہ اللہ نے کیا فطرت بنایا ہے، جب آدمی بالغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے قوم کے، اپنے علاقے کے مسلمانوں میں سے جو اخلاق مند لیڈی ہے، عورت ہے، لڑکی، اسے شادی کرنے کا۔ لیکن تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگ جہان میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش کی تسکین کرنے کے لیے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہے انہیں چھوڑ دیتے ہو، تم لوگ تو حد انسانیت سے بالکل آگے نکل چکے ہو۔ یہ جو مردوں کے ساتھ مرد کا اپنی خواہشات کو پوری کرنا سب سے پہلے اسی قوم نے ایجاد کیا، اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو لواطت، جو ایک انتہائی بدترین جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم کے اوپر صرف ایک ہی سزا تجویز کی ہے کہ مار دیا جائے اسے، اس کی دوسری کوئی سزا نہیں ہے۔ توبہ کر لیتا ہے، آگے نہیں کرے گا تو نہیں، لیکن مار دینا ہے اس کو اگر وہ اپنے اس جرم میں مبتلا ہے تو۔ سامعین کرام، سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ اتنی بری حرکت کرتے ہو، اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ تو قوم کے لوگوں نے جواب میں کہا، اللہ نے فرمایا قالوا، ان لوگوں نے کہا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، یعنی اے لوط اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آئے تو ہم تم کو اپنی جگہ سے، اپنے بستی سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے سمجھایا ان کا کام کیا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ اپنی ضرورت مردوں سے پوری کرتے تھے، عورتوں سے پوری نہیں کرتے تھے، اور اگر علاقے میں بستی میں کوئی مہمان آ گیا مرد تو اس کے ساتھ بدکاری بھی کرتے تھے، اس کا سامان چھین بھی لیتے تھے، اور پھر اس کو بستی سے باہر دھکا دے کر کے نکال بھی دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یہاں پر تو نہیں ہے لیکن دوسرے مقام پر ہے کہ پہلے وہ 3 فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضیافت کی، ان کو بھونا ہوا بکری کھلایا، اور پھر وہ لوگ جب نہیں کھائے تو پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ ہم لوگ فلاں قوم کی طرف آئے ہیں۔ کہا کہ وہاں پر تو لوط بھی ہے۔ کہا کہ ہم لوگ لوط کو نہیں اور مومنوں کو نہیں بلکہ جو بدکاری کرنے والے ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔
تو اس قوم کی یہی حالت تھی کہ یہ مہمانوں تک کو چھوڑتے نہیں تھے. اور سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر تمہارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں بسانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باہر چھوڑو، ہم لوگ دیکھ لیں گے. اگر تم گھر میں بساؤ گے تمہارے گھر میں بھی گھس سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں سے جب وہ 3 فرشتے آئے تو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دیا. تو یہ لوگ گھر توڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جو 3 فرشتے ہیں ان لوگوں کو ہی ختم کرنے کے لیے آئے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو سمجھایا تو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم ان حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم تم کو اپنے بستی سے نکال دیں گے. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. یہ لوط جو ہے بڑا پاک باز بنتا ہے، بہت ہم لوگوں کو پیچھے پڑا ہوا ہے، بہت ہم لوگوں کو سمجھاتا ہے، ایک کام کریں گے اسی کو بستی سے نکال دیں گے. جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ یہ بہت دن تک سمجھا کے تھک گئے، لیکن قوم کے لوگ نہیں مانے. تو سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیزاری کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا. کہا اللہ کے رسول لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے قال انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس کام سے سخت بیزار ہوں. رب نجنی واہلی مما یعملون، اور اے میرے رب، دعا کیا انہوں نے، اے میرے رب جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو تو نجات دے دے. یہ جو بدکاری کا کام کر رہے ہیں اس سے اور ان کے تمام گناہوں سے اللہ ہم لوگوں کو بھی اور جو میرے اہل میں سے ہیں ان تمام کو نجات دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فنجیناہ وأہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، ہم نے لوط کو بھی بچا لیا اور اس کے اہل کو بھی بچا لیا سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والی تھی. اور یہ بڑھیا کون تھی جانتے ہیں؟ یہ بڑھیا اس کی بیوی سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی. اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اہل صرف وہی ہے جو کتاب و سنت پر چلنے والا ہے. جو کتاب و سنت پر چلنے والا نہیں، جو اپنے نبی کو ماننے والا نہیں، جو اپنے نبی کے اوپر ایمان لانے والا نہیں، جو اپنے نبی کی مخالفت کرنے والا ہو، وہ کبھی بھی آپ کا اہل نہیں ہو سکتا ہے. سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، اس کا کارنامہ کیا تھا کہ یہ جیسے ہی کوئی مہمان آتا اشارے اور کنایے سے اپنے قوم کے لوگوں کو بتا دے کہ آیا ہوا ہے. سارے کے سارے قوم کے لوگ آ جاتے اور جو مرد مہمان ہوتے تھے ان کے ساتھ بدکاری بھی کرتے اور پھر ان کا مال و اسباب چھین بھی لیتے اور اس کو دھکا دے کر کے باہر کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا انہی فرشتوں کے ذریعے سے جن میں ایک جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے. اور انہوں نے کیا کیا کہ پوری بستی کو اپنے پر سے ایسے اٹھا کر کے آسمان میں لے جا کر کے اور پھر پٹک دیا. اور پھر اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر اور کھنگر کی بارش کر دی جس سے پوری کی پوری قوم نیست و نابود ہو گئی اور وہ جگہ بھی ختم ہو گیا. اور آج اس جگہ پر بحیرہ مردار جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں وہ بہ رہا ہے. آج وہاں پر کوئی بستی نہیں ہے، صرف ایک مردار سمندر بہ رہا ہے وہاں پہ. اس سمندر کا نام ہی مردار سمندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے لوط کو بھی بچا لیا اور اس کے اہل و عیال تمام کو بچا لیا الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھی. یعنی وہ لوط کی تو بیوی تھی لیکن وہ ایمان والی نہیں تھی، اس لیے اس کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا، وہ وہاں سے نکل نہ سکی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے اوپر رات کے ایک حصے میں عذاب بھیجا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اور لوگوں کی چیخ و پکار جب ہونا شروع ہو جائے تو تم لوگ پلٹ کر کے پیچھے مت دیکھنا. ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کی، وہ لوگ بچ گئے. اللہ نے فرمایا ثم دمرنا الآخرین، اور پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا. سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے. کیوں نیست و نابود ہوئے؟ رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. ان کا دوسرا کوئی جرم نہیں تھا. ان کا صرف ایک ہی جرم تھا کہ انہوں نے رسولوں کی مخالفت کر دی، رسول کی مخالفت کی. یاد رکھیے آج کے ڈیٹ میں بھی یا آج سے پہلے اسلامی تاریخ میں بھی جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہوا، بدسلوکی ہوئی، یا کسی علاقے سے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا جیسا کہ اسپین، وہاں پر صرف ایک ہی کارن تھا کہ قوم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لیے اور دنیا پرستی میں لگ گئے، تو اللہ نے وہاں پر مسلمانوں کو ختم کر دیا. آج بھی اگر مسلمان بچنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے ایک ہی راستہ ہے،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تبھی بچ پائیں گے، وگرنہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی۔ خاص قسم کی بارش کیا تھی؟ پانی بھی تھا اور پانی کے ساتھ پتھر بھی تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر برسائی۔ کتنی بری تھی وہ بارش جو ڈرائے جانے والے لوگوں پر برسائی گئی۔ ڈرایا گیا مانے نہیں، رسول نے ڈرایا مانے نہیں، تو اللہ نے ان پر برسا دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ بس یہی نشانی ہے کہ اگر رسول کی بات نہیں مانو گے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ ترقی چاہتے ہو، تمدن چاہتے ہو، دنیا میں سرخروئی چاہتے ہو، رسول کی اطاعت کرو۔ صحابہ کیوں سرخرو ہوئے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، یہی واقعہ ہے، انہوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس واقعے میں ایک خاص، اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر ماننے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ واقعہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کل ایک دوسرے قوم کا واقعہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔